جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں سے اس بات کی اجازت لے لی کہ آپ کی تیمارداری میرے ہی گھر کی جائے۔ انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر گھر سے نکلے۔ آپ کے پاؤں کمزوری کی وجہ سے زمین پر گھسٹتے جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ایک آدمی کے درمیان آپ باہر نکلے تھے۔ عبید اللہ یعنی راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو سنائی تو وہ بولے، تم جانتے ہو دوسرا آدمی کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ کہنے لگے وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی تھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا، میرے اوپر ایسی 7 مشکوں کا پانی ڈالو جن کے سر بند نہ کھولے گئے ہوں تاکہ میں سکون کے بعد لوگوں کو کچھ وصیت کروں۔ چنانچہ آپ کو حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیوی کے لگن میں جو تانبے کا تھا بٹھا دیا گیا اور ہم نے آپ پر ان مشکوں سے پانی بہانا شروع کیا۔ جب آپ ہم کو اشارہ فرمانے لگے کہ بس اب تم نے اپنا کام پورا کر دیا تو اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 198۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے تو عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ حضور میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حذافہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 زانو ہو کر عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں، اور یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 93۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردے کے لیے لٹکا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے اپنا یہ پردہ ہٹا دو کیونکہ اس پر نقش شدہ تصاویر برابر میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 374۔